السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ جب آل رسول کو دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یزید بہت خوش تھا۔ لہوف میں ابن طاؤس کے مطابق ثانیہ زہرا نے جب یزید کی خوشی اور مسرت دیکھی تو بی بی نے پہلے تو اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھا، اس سے دربار میں موجود ہر شخص بے ساختہ رونے لگا۔ پھر بی بی نے حمد و ثناء خالق اور درود محمد و آل محمد پر بھیجنے کے بعد فرمایا، سچ ہے، ارشاد قدرت ہے کہ جن بد نصیب افراد نے آیات الہی کا مذاق اڑایا اور تکذیب کی، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اے یزید، جب تو نے اپنے جبر سے ہمارا عرصہ حیات تنگ کر دیا اور آج ہمیں اپنے دربار میں قیدی کی صورت میں پیش کیا ہے، اس جبر سے کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بارگاہ خالق میں تو معزز اور ہم رسوا ہو گئے ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ تیری ناک اونچی ہو رہی ہے اور تو بغلیں بجا رہا ہے۔ زمانے کی اس چند روزہ گرفت کو تو نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیشہ تیری مٹھی میں رہے گا۔ آج تو نے ہمارے منبر پر قبضہ کر لیا ہے تو کیا یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بس تو ہی سب کچھ ہے؟ ذرا انتظار کر۔ کیا تو نے اللہ کے اس فرمان پر کبھی غور کیا ہے کہ کفار کی دولت و ثروت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں، بلکہ ہماری اس ڈھیل کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے گناہ کئی سالوں میں کرنا چاہتے ہیں، کثرت و وسائل کے پیش نظر چند ماہ میں کریں تاکہ ہماری حجت پوری ہو جائے، پھر یہ ہوں گے اور عذاب علیم ہوگا۔ اے ہماری آزاد کردہ ماں کے بیٹے، کیا انسانیت اسی کا نام ہے؟ تو نے اپنی عورتوں کو پسے پردہ بٹھایا ہوا ہے، تیری نوکرانیاں بھی چادر کے بغیر باہر نہیں آتی، اور دختران رسول کو تو نے کوفے سے شام تک شہر بشہر تشہیر کرا کے آج اس بھرے دربار میں کھلے سر پیش کر رکھا ہے۔ پھر تو نے ذریت رسول کی ان بے مکنا و چادر بیٹیوں کے استقبال کی خاطر شام کے اطراف و انواع سے رؤسا کو دعوت نامے جاری کر کے بلایا ہوا ہے، یہ صرف اسی لیے کہ ہمارے مددگار مارے گئے ہیں، ہمارا محافظ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایسے شخص سے اور امید ہی کیا ہو سکتی ہے جو اس دادی کا پوتا ہو جس نے شہداء کے جگر چبائے ہوں، جس کا گوشت پوست شہداء کا خون پینے سے اگا ہو۔ ہم اہل بیت رسول سے وہ شخص کس طرح حسن سلوک کر سکتا ہے جس کے دل میں ہمارے خلاف اپنے کافر آبا کے قتل کا جوش انتقام بھرا ہوا ہو؟ ہمارے منبر پر بیٹھ کر، ہماری مسند پر بیٹھ کر کس بے شرمی سے تو اپنے مقتولین بدر کو پکار کے کہتا ہے کہ اگر آج وہ ہوتے تو تجھے داد تحسین دیتے۔ تو جوانان جنت کے سردار کے دندان مبارک کی چھڑی سے گستاخی کر کے خوش ہو رہا ہے۔ تجھے خوش ہونا چاہیے کیونکہ تو نے اولاد رسول سے وہ انتقام لیا ہے جو تم خود رسول سے لینا چاہتے تھے۔ تو اپنے بزرگوں کو بلاتا ہے، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تیری آواز سنتے تیرے پاس آئیں گے؟ نہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ تو ان کے پاس جائے گا، پھر وہاں جا کر تو خواہش کرے گا کہ اے کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے، کاش تیری زبان گنگ ہوتی اور تو جو اول فول آج بک رہا ہے یہ نہ بکتا۔ اے اللہ، ہمارے ظالموں سے تو ہی ہمارا بدلہ لے، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل کر جنہوں نے ذریت رسول کے بے گناہ خون بہائے۔ یزید، یاد رکھ، تو نے ہمارے جسموں میں نیزے نہیں چبھوئے، اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ ان قریب تو رسول کونین کے پاس جائے گا، ذریت نبویہ کے بے گناہ مقتولین کے خون سے تیرا دامن سرخ ہوگا۔ دختران رسول بے ردا کرنے کا سنگین جرم تیرے سر پر ہوگا۔ اللہ حاکم ہوگا، محمد کا ہاتھ تیرے گریبان میں ہوگا، تیرے اپنے اعضاء تیرے خلاف گواہ ہوں گے۔ یہ بھی مصائب زمانہ ہی میں ہے کہ آج مجھے تجھ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ کہاں مخدرات عصمت اور آغوش عصمت کی پروردہ اور کہاں نالی کا کیڑا۔ میں تو تجھے آیات سنانا آیات کی توہین سمجھتی ہوں، لیکن چونکہ دل کڑھتا ہے، آنسو بہتے ہیں اور پھپھولے جل اٹھتے ہیں، کتنا حیرت کا مقام ہے حزب اللہ کے شریف اور پاک باز نوجوان حزب شیطان کے کمینے و فطرت لفنگوں کے ہاتھوں خاک و خون میں تڑپ جائیں۔ تمہارے ہاتھ ہمارے خون سے سرخ ہیں، تمہارے منہ ہمارے گوشت سے پر ہیں،
ذریت نبویہ کے پاک باز جوانوں کے طاہر اجسام صحرائے کربلا کی دھوپ میں پڑے ہیں، جن پر ہوا ریت ڈال رہی ہے۔ اگر آج تو ہماری اسیری پر خوش ہو رہا ہے تو کل ہماری اسیری تیرے گلے میں توق بن کر نہ اترنے والا بوجھ بن جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ہی کے حضور شکوہ ہے اور اسی پر سہارا ہے۔ تجھے کھلی چھٹی ہے، جو مکر چاہے کر، اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لے۔ بخدا نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکے گا، نہ ہی احکام وحی کو نابود کر سکے گا، نہ ہماری موت کا سامان کر سکے گا، اور نہ ہی قیامت تک اپنے سے اس لعنت کو دور کر سکے گا۔ تیری فکر بیہودہ تھی، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تیری جمعیت بکھر جائے گی۔ وہ دن آنے والا ہے جس میں منادی ندا کرے گا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ والسلام۔